السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں یہ ہمارے لیے کم ہے۔ بے شک ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر کرم کیا ہے کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ سامعین اکرام، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر شے سے، ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، ہر شخص سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، پیارے حبیب پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی اکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت کیجیے تو بے شمار احکامات ملیں گے، لیکن ساتھ ساتھ خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ وہ کام کرتا ہے تم بھی کرو، پورا قرآن مطالعہ کر لیں۔ یہ نہیں ملے گا کہ خدا نماز پڑھتا ہے تم بھی پڑھو، خدا روزہ رکھتا ہے اے ایمان والو تم بھی روزہ رکھو۔ کہیں یہ نہیں ملے گا کہ خدا زکوٰۃ دیتا ہے تم بھی دو، کہیں یہ نہیں ملے گا خدا خیرات کرتا ہے تم بھی کرو، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ خدا حج کرتا ہے تم بھی کرو، کہیں یہ نہیں ملے گا خدا عبادت کرتا ہے تم بھی کرو۔ لیکن جب باری آئی اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی، جب باری آئی اپنے حبیب پر درود پڑھوانے کی، جب باری آئی اپنے نبی پر درود کا نذرانہ پیش کروانے کی، سامعین کرام، سب سے پہلے اپنے کام کو ظاہر فرمایا، یعنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، پیارے نبی پر تم بھی خوب درود سے سلام پڑھا کرو۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی عبادت سے پاک ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ روزی اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ زندگی اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ موت اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ بعض کام ایسے ہی ہیں جو ہم کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہم فرما برداری کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہم اطاعت کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ اگر کوئی کام ایسا ہے کہ خود خالق کائنات کرتا ہے، اس کے فرشتے کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو بھی اس کے کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ ہے حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا۔
نبی کریم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ سامعین کرام، درود کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں صاف صاف فرما رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے درود سلام بھیج رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کریں۔ سامعین کرام، درود کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھا جائے وہ دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول کی جاتی ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ لیجیے، جب فقیر کسی سقی کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ فقیر سب سے پہلے سقی کی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، ماں کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے، جان کی سلامتی کے لیے دعا مانگتا ہے۔ سقی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھکاری تہذیب والا ہے، اس کو خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں۔ اسی طرح سے جب مالک حقیقی سے کچھ مانگتے ہیں تو مالک کہتا ہے، اے مسلمانوں، ہم اولاد سے پاک ہیں، ہم دھن دولت سے بے نیاز ہیں، لہذا جب ہمارے یہاں مانگنے کے لیے آؤ تو میرے محبوب پر درود پڑھتے ہوئے آؤ، ہم تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے بلکہ تمہارے دامن مقصد کو بھر دیں گے۔ سامعین کرام، جب بھی دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری دعا مقبولیت تک پہنچنا ہے، ہماری دعا کو قبولیت تک پہنچنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی دعا کے شروع میں اور اپنی دعا کے ختم ہونے پر درود شریف پڑھا کریں تاکہ آپ کی دعا مقبول ہو جائے، آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ سامعین کرام، ہر دعا کے شروع اور آخری میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا دعا کی قبولیت ہے۔ ہمیشہ رسول پر ہمیشہ درود پڑھا جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول ہمارے درود کے محتاج ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول کو ہمارے درود کی حاجت ہے۔ رسول پر اس وقت درود بھیجا جا رہا تھا جب آپ کا وجود نہ تھا، جب ہمارا وجود نہ تھا۔ رسول پر اس وقت درود بھیجا جا رہا تھا جب شمس و قمر کا وجود نہ تھا۔ رسول پر اس وقت درود پیش کیا جاتا تھا جب لوح و قلم کا وجود نہ تھا۔ رسول پر درود اس وقت درود بھیجا جاتا تھا جب دنیا کا وجود نہ تھا۔ ہر سامعین کرام، رسول پر اس وقت درود شریف پڑھا جائے گا جب ہمارا وجود نہیں ہوگا، یہ چاند و سورج ختم ہو جائیں گے، تبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے گا۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کا وجود باقی رہے گا، اور درود پڑھنے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، ہمیں بھی کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ یہ درود کی فضیلت کئی ہے۔ درود رنج و غم کو مٹا دیتا ہے۔ مشکات شریف میں ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قدر چاہو۔ عرض کیا، اپنے اوقات زائد میں سے چوتھائی۔ فرمایا، جس قدر چاہو۔ اگر درود
اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اپنے اوقات و ضائف میں 2/3، فرمایا جس قدر چاہو، اگر درود اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اپنے اوقات و ضائف کو درود شریف میں صرف کر لوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درود تمہارے سارے رنج و غم کو کافی ہے اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ سامعین کرام، درود شریف ہر درد کی دوا ہے، ہر پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ روحانی اور جسمانی بیماری کی شفا چاہتے ہیں تو درود شریف کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، ہر وقت درود پڑھتے رہیں۔ ہم جتنا زیادہ درود پڑھیں گے یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، ہمارے اعمال میں زیادتی کرے گا۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے، شہد کا وجود کیسے ہوتا ہے؟ تو شہد کی مکھی عاجزانہ طور پر عرض کرتی ہے یا حبیب اللہ ہم مختلف باغوں میں جاتے ہیں اور انواع و اقسام پھولوں کا رس چوستے ہیں اور اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنے چھتوں میں واپس ہوتے ہیں اور وہاں اگل دیتے ہیں، وہی رس شہد بن جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شہد کی مکھی تو سچ بتا کہ پھولوں کا رس پھیکا ہوتا ہے اور شہد میٹھا ہوتا ہے، پھیکا پن میں مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ شہد کی مکھی مؤدبانہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ جب تم باغوں سے اپنے چھتوں میں واپس ہونے لگو تو راستے میں میرے حبیب پر درود پڑھتے ہوئے آؤ۔ یا رسول اللہ جب ہم واپس ہوتے ہیں تو آپ پر درود پڑھتے ہوئے واپس ہوتے ہیں، اسی درود کی برکت سے اس میں مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے، لذت بھی پیدا ہو جاتی ہے، برکت بھی پیدا ہو جاتی ہے، شفا بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ سامعین اکرام، اگر ہم بھی درود شریف کثرت سے پڑھیں تو ہماری روح کی عبادتوں میں مقبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے گی، درود شریف کی برکت سے ہماری عبادت میں لذت پیدا ہو جائے گی، درود شریف کی برکت سے ہماری روحانی اور جسمانی شفا مل جائے گی۔ سامعین کرام، درود کی بے انتہا فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، درود میں شفا ہے، درود میں مٹھاس ہے، ہر وقت درود پڑھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ سامعین اکرام، درود شریف کی فضیلت بے شمار ہے، جس کو بیان کرنے سے زبان عاجز و قاصر ہے۔ مشکات شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس بندے کی 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، جو عاشق رسول روزانہ 100 بار درود شریف پڑھتا ہے اس پر 1000 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور 1000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سارے عمر یہ عمل جاری رکھے تو بے شمار نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج ہو جائے گی، بے شمار رحمتوں کا نزول ہوگا اور بے شمار درجات بلند ہوں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ اپنے محبوب سے زیادہ قریب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہو، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں۔ سامعین اکرام، درود کی اور کئی زیادہ فضیلتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہماری ہر دعا کے شروع میں درود شریف ہو، ہمارے دعا جب ختم ہو جائے تو درود شریف کے ساتھ دعا ختم کریں، چلتے پھرتے درود شریف پڑھا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص
کی کوئی چیز کھو جائے، کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے، دماغ سے نکل جائے کہ وہ کہاں رکھا تھا یا کھو جائے، تو چاہیے کہ اسے کثرت سے وہ درود پڑھا کرے۔ جب وہ درود پڑھے گا تو اس کی کوئی بھی چیز مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ ایمان والو تم بھی درود و سلام پیش کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار حال ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ان کے قرضوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ان کو حلال کی روزی عطا فرمائے، جو بیمار ان کو شفا عطا فرمائے، جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہے ان کی خدمت کرنے والا ہمیں بنا دے، ان کا فرما بردار ہمیں بنا دے، ان کی فرما برداری ان کی اطاعت کرنے والا ہمیں بنا دے، انہیں خوش کرنے والا ہمیں بنا دے۔ جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین، الحمد للہ رب العالمین۔